عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا، پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات۔ جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا۔ اب تبدیلی آ گئی، وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے، اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، آگے کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے، صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا۔ وہ ساس کہتی ہے جی میں کیویں معاف کر دیاں جی، تمہیں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کنے نے، مثلا کیا ہے، گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو۔ بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی۔ مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے، یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے، کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ
کہ فلاں نے نشانی دے دی. اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں. کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا. اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں. یوں اخلاق بدلتے ہیں. وہ آ رہے ہیں. یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں، اب ان کو دعوت دیتے ہیں. لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے. یہاں انوکھا باب ہے. اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں. نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے. اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا. اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا. اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا. کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی. کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں. حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے. حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں، میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی. اکرمہ مسلمان ہو گئے. پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی. مجھے بتائیں، ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی. اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے. میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا. میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے. انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے. کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا. حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں. اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی.